الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تقضى دیونہ من جمیع ما بقی من مالہ، پھر میت کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ ثم تقضى دیونہ، پھر میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، من جمیع ما بقی من مالہ، ما بقیہ تمام مال سے، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد جتنا مال بچا ہوا ہے اس پورے مال سے میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اگرچہ ادائے قرض میں سارا مال ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ادائے دیون از جمیع مال کے تحت ہمیں 6 بحثیں کرنی ہیں۔ پہلی بحث وصیت پر ادائے دین کے مقدم ہونے کی دلیل نقلی و عقلی۔ ادائے دین دوسرے نمبر پر ہے، تنفیذ وصایا تیسرے نمبر پر ہے، تو نفاذ وصیت سے پہلے میت کے قرضوں کو کیوں ادا کیا جائے گا اس پر ہم دلیل نقلی و عقلی یہ دونوں ذکر کریں گے۔ دوسری بحث ہوگی کہ آیت کریمہ جو آیت میراث ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس آیت کریمہ میں آپ غور کر رہے ہوں گے کہ وصیت مقدم ہے اور دین مؤخر ہے، جبکہ ترتیب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تجہیز و تکفین، پھر دین کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر نفاذ وصیت ہے۔ تو وصیت ترتیب میں دین سے مؤخر ہے، لیکن آیت کریمہ میں وصیت دین پر مقدم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ تیسری گفتگو ہوگی تعریف دین مع اقسام و احکام، دین کی تعریف، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ چوتھی بحث کرنا ہے دین اللہ اور دین عبد میں ادائے دیون کی ترتیب کیا ہوگی، یعنی پہلے دین اللہ ادا کیا جائے گا یا دین عبد ادا کیا جائے گا، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پانچویں بحث ہوگی دیون عباد میں، بندوں کے دیون میں ادائے دیون کی کیا ترتیب ہوگی۔ چھٹی بحث ہے دین سے متعلق 2 اہم فائدے۔ ان 6 بحثوں میں سے ہم پہلی بحث شروع کر رہے ہیں، ادائے دین تنفیذ وصایا پر کیوں مقدم ہے، اس کی دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کے سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا، جس کے الفاظ ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ وانتم تقرؤون الوصیہ قبل الدین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا فیصلہ وصیت سے پہلے کیا، حالانکہ تم وصیت کو کتاب اللہ میں دین سے مقدم پڑھتے ہو، وہی من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، تو کتاب اللہ میں وصیت دین پر مقدم ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین کا فیصلہ کیا بعد میں وصیت کا۔ تو یہ ادائے دین کے وصیت پر مقدم ہونے کی یہ دلیل نقلی ہے جو ترمذی شریف میں موجود ہے۔ دلیل عقلی، عقل کا اگر تھوڑا سا استعمال کیا جائے تو اس کا جواب مل جائے گا کہ دین وصیت پر مقدم کیوں ہے، کیونکہ دین کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے، اور وصیت یہ تبرع محض ہے، نفل ہے، اور ایک امر فرض ایک امر واجب یہ نفل اور امر تبرع پر مقدم ہوا کرتا ہے، اسی لیے ادائے دین وصیت پر مقدم ہے۔ دوسری بحث ہمیں کرنا ہے کہ آیت کریمہ میں وصیت دین پر لفظاً مقدم ہے، جبکہ ترتیب میں وصیت یہ دین سے حکماً مؤخر ہے، اور جب وصیت حکماً دین سے مؤخر ہے تو
تو کتاب اللہ میں لفظاً اسے کیوں مقدم رکھا گیا؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آیت کریمہ میں اگرچہ وصیت دین سے مقدم ہے، لیکن یہاں تقدیم اور تاخیر پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ او ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور او یہ تقدیم و تاخیر کے لیے ہی نہیں آتا بلکہ تسویہ کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وصیت مؤخر ہے حکماً، اور دین حکماً یہ وصیت پر مقدم ہے، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلا۔ پھر سوال وہی رہ جاتا ہے کہ اگر دین حکماً وصیت پر مقدم ہے اور وصیت حکماً دین سے مؤخر ہے، تو کتاب اللہ میں وصیت کو لفظاً کیوں مقدم بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب بہت پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ وصیت اخت میراث ہے۔ کس طریقے سے اخت میراث ہے؟ میراث کی بہن کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ میراث میں ورثہ کو جو مال ملتا ہے وہ بلا عوض ملتا ہے، ایسے ہی باب وصیت میں موصی لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہو اس کو جو مال وصیت ملتا ہے وہ بھی بلا عوض ملتا ہے۔ اس اعتبار سے وصیت یہ میراث کی بہن ہوئی۔ چونکہ ورثہ کا اپنے مورث اور میت سے قرابت کا تعلق ہے، لیکن موصی لہو کا موصی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کا کوئی قرابت کا تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا اسی عدم قرابت کی بنیاد پر ورثہ کی طبیعت نفاذ وصیت پر آمادہ نہ ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے وصیت کو دین سے مقدم بیان کیا کہ وصیت کے نفاذ کا بھی خیال رکھا جائے، اس لیے کہ وہ بھی بہت محتم بالشان اور بہت بڑا امر ہے۔ تو خطرہ تھا کہ ورثہ کی طبیعت نفاذ وصیت پر آمادہ نہ ہو، کیونکہ موصی لہو اور موصی وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی قرابت کا تعلق نہیں ہے۔ عدم قرابت پر ہو سکتا تھا کہ ورثہ کی ہمت بن جاتی کہ ہم وصیت کو نافذ نہیں کریں گے۔ اسی نفاذ وصیت پر تحریض کرنے کے لیے، مہمیز کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے لفظاً وصیت کو دین پر مقدم کر دیا۔ تیسری بحث تعریف دین مع اقسام و احکام۔ دین کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں ما وجب فی الدین عوضا عن شیء آخر علی سبیل المعاوضہ۔ دین وہ مال ہے جو برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض کی صورت میں واجب۔ دین وہ مال ہے جو برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ کوئی شے ہو اس کے عوض میں جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو دین بولیں گے۔ مثلا میں نے آپ سے فریج خریدا 20,000 روپے کی، اور وہ 20,000 روپیہ میں نے آپ کو نہیں دیا، ادھار فریج خریدا، تو میرے اوپر آپ کا 20,000 روپیہ قرض نہیں، دین ہے، کیونکہ یہ 20,000 روپیہ برسبیل معاوضہ کہ میں نے عوضاً فریج لیا اور اس کے عوض میں مجھے 20,000 روپیہ دینا ہے، ایک شے کے عوض میں واجب ہو رہا ہے، اس لیے دین۔ اب دین کے اقسام، دائن کے اعتبار سے دین کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 دین اللہ، اللہ کا دین۔ نمبر 2 دین حق العباد، بندوں کا دین۔ دین حق اللہ کیا ہے؟ انسان مر گیا اس پر نمازیں باقی ہیں، انسان مر گیا اور روزے کی ادائیگی باقی ہے، حج کیے بغیر مر گیا، تو یہ ساری عبادات جو اس پر باقی ہیں اس کے عوض میں جو فدیہ واجب ہوگا، یہ فدیے کی رقم یہ دین اللہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ دین اللہ کا حکم کیا ہے؟ حضرات حنفیہ کے یہاں دیون اللہ انسان کے مرتے ہی ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی ورثہ پر ان دیون کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ علت جو حضرات حنفیہ ذکر کرتے ہیں بڑی پیاری ہے، وہ یہ ہے
کہ دیون اللہ یا تو عبادت ہیں یا مانع عبادت ہے. چاہے عبادت ہو یا مانع عبادت ہو، یہ بلا اختیار بلا نیت ادا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری، روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری، زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات مقصودہ ہیں، اور جو عبادات کے قبیل سے چیزیں ہوتی ہیں ان کے صحت کے لیے نیت اور مانع اختیار کا ہونا ضروری ہے. اور مردہ یہ تو مر چکا ہے، اس کی طرف سے نہ تو اختیار ہے اور نہ تو نیت ہے. اور جب اختیار بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، تو وہ دیون جو عبادت ہیں یا مانع عبادت ہے، ان کی صحت کے لیے جو مانع اختیار یا نیت کا پایا جانا ضروری تھا وہ یہاں موجود نہیں ہے. اسی لیے حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرتے ہی دیون اللہ ساقط ہو جائے گی. البتہ اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے دیون اللہ کی ادائیگی کی وصیت کی ہو، ہاں دیون اللہ کی ادائیگی کی وصیت کی ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر ورثہ موجود ہیں تو میت کے 1/3 مال میں، 1/3 مال میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اب یہ وصیت کے حکم میں آ گیا، ادائے دیون کے حکم میں نہیں آیا. اور اگر ورثہ موجود نہیں ہے تو کل مال سے اس کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ 2/3 تقسیم بین الورثہ کے لیے روکا گیا تھا اور یہاں ورثہ ہی نہیں. تو یہ جزیہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دین حق العباد کی تعریف. دین حق العباد، بندوں کے دیون کی کیا تعریف ہے؟ یہ وہ دیون ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا بندوں میں سے کوئی موجود ہے. دین اللہ وہ دیون ہے جن کا مطالبہ کرنے والا بندوں میں سے کوئی ہو ہی نہ. اور دیون اللہ ان دیون کو کہتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا بندوں میں موجود ہوتا ہے. یاد رکھنا چاہیے، دین حق العباد کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے یہاں سمجھ لیا جائے کہ دین عبد باعتبار تعلق کے 2 قسموں پر منقسم ہے. نمبر 1 دیون عینیہ، نمبر 2 دیون شخصیہ. دیون عینیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ دین ہے جو عین مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، مال کی ذات کے ساتھ میں متعلق ہوتا ہے. مثلا آپ نے اپنی کوئی چیز گروی رکھ دی اور 10,000 روپیہ قرض اٹھا لیا، تو یہ 10,000 روپیہ جو دین ہے وہ اس شیء مرہونہ کے ذات کے ساتھ متعلق ہو گیا. اسی لیے قدوری میں کتاب الرہن کے تحت آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرتہن کو جب یہ خطرہ لاحق ہو کہ میرا قرض نہیں مجھے ملے گا، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ شیء مرہونہ کو بیچ کر اپنے قرضوں کو حاصل کر لے. تو دیون عینیہ وہ دین کہلاتا ہے جو عین مال کے ساتھ میں متعلق ہو. اور مثال میں شیء مرہونہ آپ سمجھ لیں گے. سوال یہ پیدا ہوا دیون عینیہ کا کیا حکم ہے؟ تو دیون عینیہ یہ تجہیز و تکفین پر مقدم ہوگی. یعنی یہ وہی دیون عینیہ ہیں جن کو گزشتہ سبق کے اندر بحیثیت اعتراض سمجھایا گیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمن الاول یبدأ بتکفینہ و تجہیزہ الی آخرہ میں لفظ الاول کہہ کر جو یہ اشارہ کیا کہ میت کے ترکے میں 4 حقوق ابتداءً کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ سب سے پہلے یہی 4 حقوق جاری ہوں گے: تجہیز و تکفین، ادائے دیون اور نفاذ وصیت اور تقسیم بین الورثہ. تو ڈائریکٹ ابتداءً یہ 4 حقوق کو مصنف علیہ الرحمہ کیسے لاگو کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیء مرہونہ میں راہن کا حق متعلق ہے، پہلے اس کو دلایا جا رہا ہے، بعد میں تجہیز و تکفین کی جا رہی ہے. تو وہ جو تھا وہ دین شخصی نہیں تھا، بلکہ وہ دین دیون عینیہ کے قبیل سے تھا. اور دیون عینیہ کا حکم ہم وہاں پر بھی بتا چکے تھے، چونکہ وہ ترکے کی تعریف میں آ ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا وہ تجہیز و تکفین سے بھی مقدم ہوگا، ان حقوق 4 سے بھی وہ مقدم ہوگا. یہ اس کا حکم ہے. دوسری قسم ہے دیون شخصیہ. یہ وہ دین ہے جو میت کے ذمے سے متعلق ہوتا ہے. اس کا تعلق مال سے نہیں ہوتا ہے بلکہ میت کے ذمے سے یہ متعلق ہوتا ہے. ذمے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے ذمے 100 روپیہ باقی ہے. اس کو دین مطلق اور دین مرسل بھی کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا دیون شخصیہ کا کیا حکم ہے؟
یہ دیون شخصیہ وہی دین ہے جس کو مصنف علیہ الرحمٰ نے ثم تقضی دیونہ کہہ کر بیان کیا کہ پہلے تجہیز و تکفین ہوگی اور پھر میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں جو قرض ہے، یہاں جو دیون ہے، ان دیون سے مراد یہی دیون شخصیہ ہے، دیون عینیہ نہیں ہے، کیونکہ دیون عینیہ تو وہ تجہیز و تکفین سے بھی مقدم ہوگی۔ تو یہ دیون شخصیہ کا حکم یہ ہے کہ یہ تجہیز و تکفین کے بعد نفاذ وصیت سے پہلے اس کا اجرا ہوگا۔ پھر قوت و ضعف کے اعتبار سے دین کی دو قسمیں، ایک ہے دین صحت حقیقی اور ایک ہے دین صحت حکمی۔ دین صحت حقیقی یہ ہے کہ دین زمانہ صحت میں گواہوں سے یا خود اس مدیون کے اقرار سے ثابت ہوا ہو۔ دین صحت حقیقی یہ وہ دین ہے جو مدیون کے زمانے صحت، اس کی تندرستی کے زمانے میں یا تو خود اس کے اقرار سے ثابت ہوا، ہاں میرے اوپر فلاں ابن فلاں کا اتنا روپیہ باقی ہے، مدیون نے خود اقرار کر لیا، یا مدیون نے اقرار تو نہیں کیا لیکن دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا اس کے اوپر فلاں ابن فلاں کا اتنا نکلتا ہے۔ تو یہ دین صحت حقیقی ہے۔ دین صحت حکمی یہ وہ دین ہے جس کا اقرار مدیون نے اپنے زمانہ مرض میں کیا ہو، زمانہ صحت میں نہ کیا ہو بلکہ زمانہ مرض میں اس نے اس کا اقرار کیا ہو، لیکن اس کا ثبوت بطریق معاینہ و مشاہدہ ہو، یعنی وہ دکھ رہا ہو، اس نے جس چیز کا اقرار کیا کہ اتنا روپیہ میرے اوپر باقی ہے، اس کا معاینہ اور مشاہدہ ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فقہا لکھتے ہیں کہ اس مال کا بدل جس کا وہ مالک ہوا ہو، مثلا اس نے وہی فریج 20,000 روپے کی خریدا اور 20,000 روپیہ ادھار باقی ہے، تو یہ فریج بحیثیت معاینہ و مشاہدہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس شخص کے اوپر فلاں کا بحیثیت ثمن 20,000 روپیہ قرض باقی ہے۔ اسی طریقے سے دین مرض کی دو قسمیں، دین مرض کی دو قسمیں، نمبر 1 دین مرض حقیقی اور نمبر 2 دین مرض حکمی۔ دین مرض حقیقی یہ وہ دین ہے جو حالت مرض میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا، مرض کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، اور ایسے حالت میں اس نے کسی کے قرض کا اقرار کر دیا، یہ دین مرض حقیقی ہے۔ دین مرض حکمی یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جو حکم مرض میں ثابت ہوا۔ حکم مرض سے مراد میدان کارزار کے لیے نکل رہا ہے، مبارزہ اور جنگ کے لیے نکل رہا ہے، تو جنگ کا میدان یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے کہ آپ بچ کر ہی آئیں گے، زندگی اور موت وہاں موہوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مردہ آوے، ہو سکتا ہے زندہ آوے، اسی لیے فقہا اس کو حکم مرض کہنے ہیں۔ اب جنگ کے لیے نکل رہا تھا، اسی وقت اس نے کسی کے قرض کا اقرار کیا، تو یہ دین مرض حکمی ہے۔ یہ دیون کی ساری اقسام آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ ان اقسام کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو جو ہماری آگے بحث، چوتھی بحث کرنی ہے اور پانچویں بحث کرنی ہے کہ دین اللہ اور دین عبد میں دین کی ادائیگی کی کیا ترتیب ہوگی، پھر دیون عباد میں ادائے دیون کی کیا ترتیب ہوگی، اگر یہ ساری تعریفات آپ کے ذہن میں ہیں، جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں، تو ان دونوں بحثوں کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا اور بہت آسان لگے گا اور بہت آسان انداز میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ آگے کی بحث آئندہ مجلس میں ذکر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔